حدیث نمبر 1403 باب ذکو کتاب صحیح بخیر۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکو نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملہ میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ حدیث نمبر 1404 باب ذکو صحیح بخیر۔ ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے میرے والد شبیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے خالد بن اسلم نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک اعرابی نے اب سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکو نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکو کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکو کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکو مال و دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔